لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جی الحمدللہ اللہ کی توفیق اس کے احسان سے آج ہم انشاءاللہ پہلا سپارہ ختم کر دیں گے. انشاءاللہ یہ بڑا احسان ہے اس کا کہ وہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اس کی عربی کو دیکھنے کی، تفسیر کو دیکھنے کی، ترجمے کو دیکھنے کی، اس میں سے ریلیٹڈ احادیث کو دیکھنے کی. تو آج انشاءاللہ ہم ان آیات کو ختم کر لیں گے آیت نمبر 141 تک. میں پہلے قرأت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. ہاں جی کیا ہے جی پہلی آیت؟ قولو. قولو کیا ہے جی؟ فعل ماضی مضارع کیا؟ امر. قولو تو انتم قولو تم سب کہو. قولو آمنا باللہ. آگے اچھا کیا قولو تم کیا کہو؟ آمنا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم. آمنا ہم ایمان لائے اور باب افعال حمزہ میم نون مادہ. آمنا کس پر ایمان لائے؟ باللہ. جس پر ایمان لایا جائے وہ با سے آتا ہے. باللہ اللہ پر ایمان لائے. آگے کیا جی؟ وما انزل. آگے ہاں جی الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. صحیح ہے جی والاسباط. ہاں جی قولو فعل امر، انتم فاعل تم سب کہو، آمنا فعل ماضی باب افعال ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر متعلق فعل، واو حرف عطف یعنی اس کے ساتھ اور کیا کہو. وما انزل، انزل ینزل نازل کرنا باب افعال، انزل مجھول فعل ماضی واحد مذکر، انزل اسے اتارا گیا، اور ما موصولہ. ٹھیک ہے جی، تو کیا مطلب بنے گا؟ ما انزل جو اتارا گیا، الینا ہم پر، الینا ہم پر، الہ حرف جر اور نحنو کی جر کی ضمیر الینا ہم پر، وما انزل سیم اسی طرح ما موصولہ، انزل مجہول فعل ماضی واحد مذکر، اور جو اتارا گیا الہ حرف جر کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام پر،
و اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب علیہ السلام، والاسباطی، یہ سبتن کی جمع ہے کیا جی؟ سبتن کی جمع ہے اسبات، یعقوب والاسبات، یہ ریورس ہے یعقوب کے ساتھ، کیونکہ جس کے ساتھ واو کلوز ہے، یعنی آل یعقوب پر۔ سبتن اسباتن کا مطلب ہوتا ہے نسل۔ یعنی ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور اس پر ایمان لائے جو، اچھا یہ مجھے بتائیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت جر یا نصب؟ ہاں جی بتائیں جی، ڈاکٹر صاحب کا جواب درست نہیں ثابت ہوا، آگے۔ حالت جر میں ہے، کیونکہ پیچھے دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، الہ ہے نا، آپ دیکھیں پھر یہ جر میں چلا گیا نا، یہ غیر منصرف تھے اس لیے زبر میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ منصرف تھا اس لیے زیر پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کنفرم ہو گیا نا کہ پھر اس کے جر جانے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم ان کو نصب بول دیں تو پھر اس کے جر کی وجہ کیا بنے گی؟ تو یہ الہ کا حرف جر کا اثر سب پہ چل رہا ہے کیونکہ واو عطف موجود ہے۔ وَإِسْحَاقَ وَالْأَسْبَاطِ، آگے جی، وَمَا أُوتِيَ موسیٰ وعیسیٰ وَمَا أُوتِيَ کیا ہے؟ اوتی النبیون، اوتی النبیون من ربہم، یہاں تک۔ اچھا جی، واو پھر حرف عطف، مزید کیا ہے؟ ما اوتیا، حمزہ تا یا مادہ، آتا یؤتی عطا کرنا، اور آتا فعل ماضی واحد مذکر کا مجہول، اوتیا یعنی آتا اس نے دیا، اوتیا اسے دیا گیا۔ سو اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اب یہاں پہ موسیٰ اور عیسیٰ حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں ہے۔ کیوں حالت رفع میں ہے؟ یہ دونوں نائب الفاعل ہیں اوتیا کا، جس مجہول کا فاعل موجود نہ ہو اس کے مفعول کو نائب الفاعل بنا دیا جاتا ہے حالت رفع میں، یعنی اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ پر کو دیے گئے، وما اوتیا، اور جو دیا گیا کس کو؟ النبیون، نبیین، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون سی ہے؟ رفع نصب جر کیا ہے؟ یہ رفع، واو نون رفع، ماشاءاللہ، نبیین۔ یہ رفع کیوں ہے؟ کہ یہ نائب الفاعل ہے اوتیا کا، اور ما دونوں میں موصولہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دیا گیا انبیاء کو کہاں سے؟ من ربہم، ترجمہ کیا بنے گا؟ ان کے رب کی طرف سے، من حرف جر، ربی کو جر کر دیا، من ربہم۔ آگے کیا ہے جی؟ لا نفرق بین احد منہم، یہاں تک۔ لا کون سا ہے جی؟ نفی کا۔ یہ فعل کون سا ہے؟ نفرقو، ماضی کے مضارع، فرق یفرقو، باب تفعیل، ٹھیک ہے جی، نفرقو، لا نفرقو۔ سو صیغہ کون سا ہے؟ نفرقو نہیں، فرق یفرقو، نفرقو فعل مضارع، نحنو فاعل ہے اس کا، نفرقو، لا نفرقو ہم تفریق نہیں کرتے، لا نفرقو ہم نہیں تفریق کرتے، کس کے درمیان؟ بینا ظرف کے طور پہ آ رہا ہے، احد منہم ان میں سے کسی میں بھی ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی کو اس میں سے الگ نہیں کرتے، ہم ان میں سے کسی سے فرق نہیں کرتے۔ یعنی جیسے عیسائیوں نے فرق کر دیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، باقی انبیاء پر لے آئے، ٹھیک ہے، تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق احد منہم، ہم ان میں سے کسی سے فرق نہیں کرتے، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہے، ہم فرق نہیں کرتے۔ آگے کیا ہے جی؟
وَنَحْنُ لَهُ مسلمون. واو حالیہ، نحن مبتدا، ہم، لہو میں ہاں کدھر جا رہا ہے جی؟ ہاں جی آمنا باللہ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار بنتے ہیں. مسلم فرما بردار مطلب مسلمون، ونحن لہ مسلمون. ٹھیک ہے جی، دیکھیں کتنا پیچھے جا کے ہو ٹکا ہے. رفع ہے، ہاں جی، کیونکہ مجہول جو فعل ہوتا ہے نا اس کا جو نائب الفاعل ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. صحیح ہے جی. ہاں جی آگے کیا ہے جی؟ فَإِن آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم به فقد اهتدوا. چلیں جی یہاں تک. فا عطف کا، ان شرطیہ ہے، ان شرط کے طور پہ. اور شرط کیا ہوتا ہے مطلب اگر. فَإِنْ آمَنُوا حمزہ میم نون مادہ، یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع؟ ماضی. فَإِنْ آمَنُوا، اب ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ اگر وہ ایمان لے آئیں. کیسے لے آئیں؟ بِمِثْلِ، اس کی طرح، اس کی طرح، کس کی طرح؟ ما موصولہ جو آمنتم، کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع؟ ماضی. اور انتم فاعل، یعنی اس کا فاعل ہے ہم. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ، جس طرح تم ایمان لائے ہو. یعنی یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ کفار ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم ایمان لے آئے ہو، بِهِ، کس پر؟ یہ وہی ہا اللہ پر جس پر ایمان لایا جاتا ہے. بِهِ، فا آپ جواب شرط ہے. قد ماضی قریب کے لیے تاکید کا صیغہ. اہتدوا باب افتعال، اہتدا یہتدی، اہتدوا اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہو جانا. فقد اہتدوا، یعنی اگر وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، فقد اہتدوا تو انہوں نے ہدایت پا لی، تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. آگے کیا ہے جی؟ باب افتعال، اہتدا یہتدی. ہاں جی آگے کیا ہے جی؟ وَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اچھا واو پھر عطف کا، اور ان وہی شرط اب دوسری شرط آ رہی ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، ہاں جی کون سا فعل ہے یہ؟ ہاں جی ہاں جی یہ تھا تولا یتولا باب تفاعل سے. تتولونا، تتولونا، سوری یہ تھا وَإِن تَتَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ باب تفعیل. تولا یتولا، تفعیل تولا، ولا یولی، تولا یتولا. یہ ہے یتولونا. کیا ہے جی؟ یتولونا. کیا ہے جی؟ یتولونا. اور یہ ان آتا ہے نا، ان اس کو مجزوم کر دیتا ہے. مجزوم کیا کرتا ہے؟ اس کا نون ڈراپ کر دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ باب تفاعل میں جو پہلا یا ہے وہ نارملی گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا، تتولا تولا یتولا باب تفاعل، منہ موڑنا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، فاعل اس کا ہم، تو یہ جواب شرط ہے. پھر پہلے یہاں پہ غور کر لیں. ہم فی شکاکن، ہم مبتدا، فی شکاکن متعلق خبر. شکاکن کا مطلب ہوتا ہے ضد اور عناد، مخالفت. تو ہم فی شکاکن، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو پھر وہ کیا ہیں؟ مخالفت پر ہیں. لیکن ترجمہ اب یہاں سے غور کریں. دیکھیں انما کیوں آتا ہے؟ تاکید اور ترجمہ ہوتا ہے صرف. تو پھر تو وہ صرف کیا ہیں؟ ضد پر ہیں. یعنی وہ صرف ضد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، ورنہ بات انہیں سمجھ لگ چکی ہے. آگے کیا ہے جی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. کس کو یاد ہے جی یہ آیت؟ ہاں جی، کس کو یاد ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ہاں جی، کسے یاد ہے یہ آیت؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کس آیت پہ گرا تھا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. کس پہ جی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ابھی آپ ترجمہ پڑھ لیں اس کا. اچھا جی، فا عطف کا ہے، پس سین استقبال کا ہے مستقبل کے لیے، ان قریب. اور یہ آپ کا فعل ہے یکفی، یہ والا فعل ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ یکفی، کاف فا یا مادہ باب زاد، کفا یکفی، کفایت کر جانا، پورا، یعنی وہ کیا ہوتا ہے؟ کافی ہو جانا. سو یکفی کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع، مضارع واحد مذکر کا صیغہ. سیکفی، وہ کافی ہو جائے گا. فاعل کون ہے؟ حالت رفع میں اللہ. فسیکفی، فسیکفی اللہ، اللہ کافی ہو جائے گا. اچھا، اب کس کو کافی ہو جائے گا؟ یہ پہلا مفعول فسیکفیک اللہ، اللہ تمہیں، اللہ تمہارے لیے، فسیکفیک اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، پریشان نہ ہو. اچھا، پھر یہ ہم، یہ دوسرا مفعول، یہ مفعول نمبر 1، یہ مفعول نمبر 2. یکفیک ہم اللہ، اللہ تیرے لیے انہیں کافی ہو جائے گا. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تمہارے لیے اللہ انہیں کافی ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی کر ڈاکٹر صاحب؟ یعنی فَسَيَكْفِيكَ، یکفیکا ہم اللہ، اطمینان رکھو اللہ تمہارے لیے انہیں پکڑ لے گا، انہیں کافی ہو جائے گا. اللہ کافی ہے ان کو سنبھالنے کے لیے، ان سے بدلہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے جی؟ تو قربان جائیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا خون بھی کہاں گرا جا کے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں کافی ہو جائے گا. آگے کیا ہے جی؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عطف هو السمیع. اچھا، یہ حالیہ ہے اللہ کا سمیع العلیم، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے جاننے والا ہے، اور وہ سننے جاننے والا ہے. آگے کیا ہے جی؟ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ. ہاں جی، صبغہ، صبغۃن ہوتا ہے رنگ کی کیفیت، صبغۃن ہوتا ہے رنگ کی کیفیت. سو نارمل مرکب اضافی بنائیں صبغۃ اللہ، اس کا مطلب ہوگا اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد دین ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین ہے جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک فعل محذوف ہے. ایک عالم صاحب نے لکھا ہوا تھا علیکم. علیکم کا مطلب آپ کو ہو سکتا ہے پہلے بتایا تھا میں نے، اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑ کے رکھو. علیکم یعنی قابو ہو جاؤ. علیکم صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. علیکم صبغۃ اللہ. یا دوسرے علماء نے اس کا اور بھی یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ ایک فعل معذوف ہے.
سو بہرحال یہ وہ ان کی اسٹڈی ہے، مزید بھی اس پہ تحقیق آپ اپنے پرسنل اس میں کر سکتے ہیں. لیکن صبغت اللہ کے پیچھے کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹ مفعول ہے، فعل کیا ہے؟ محذوف ہے. علماء نے یوں بھی لکھا ہے کہ علیکم صبغت اللہ، یعنی اللہ کا رنگ کو مضبوطی سے پکڑ لو، یا جو ترجمہ ہوگا سلیسی کیا مطلب؟ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں داخل ہو جاؤ. آگے کیا ہے جی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صبغةً. واو عطف، من استفہام، احسن اسم تفضیل. ومن احسن، کون ہے سب سے اچھا؟ کون ہے سب سے اچھا؟ اچھا جی غور کریں، ومن احسن من اللہ صبغةً، یعنی اور رنگوں میں اللہ کے رنگ میں سے کون سا اچھا، کون اچھا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغةً، یعنی کون اچھا ہے اللہ کے مقابلے میں رنگ کے لحاظ سے، یعنی اللہ کا ہی رنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے. ومن احسن، یہاں پہ من ہے کویسچن کا، کون؟ احسن سب سے اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغةً رنگ میں. یہ اسی جملے کا دوسرا مفعول ہے، ومن احسن من اللہ صبغةً. آگے کیا ہے جی؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. کیا مطلب ہے جی؟ نحن مبتدا، لہو وہی اللہ، عابدون جمع مذکر سالم کا صیغہ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اس کے عبادت گزار ہیں. آگے کیا ہے جی؟ قل، کل کیا ہے جی؟ فعل امر، اور آ کیا ہے؟ استفہام کویسچن. قل اتحاجوننا، یہ تحاجوننا پہلے بھی استعمال ہوا ہے، ہاں جیم جیم مالا مادہ باب مفاعلہ تفاعل یہ ہے فاعل یفاعل، حاج یحاج. کیا ہے جی؟ حاج یحاج، اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا. سو تحاجونا، یہاں تک دیکھیں، تحاجونا یہ کیا مطلب ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع ہے، صیغہ کون سا ہے؟ جمع مخاطب، انتم. اتحاجونا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو؟ اور یہ نا کیا ہے؟ ہاں جی نحنو، نصب مفعول. اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ فی اللہ، اب اس کا مطلب ہے فی دین اللہ، یعنی اللہ کے دین میں. آگے کیا ہے جی؟ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہ ہمارا رب ہے، ہوا مبتدا، ربنا مرکب اضافی خبر. آگے کیا ہے جی؟ وَرَبُّكُمْ، اور کیا ہے جی؟ اور تمہارا رب ہے. آگے کیا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. ہاں جی اس کا کیا مطلب؟ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. آگے کیا ہے جی؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کیا مطلب؟ اور ہم اسی کے مخلص ہیں، اور ہم اسی کے ہی مخلص ہیں. مخلصون جمع مذکر کا صیغہ. دیکھیں الحمدللہ آپ خود رسپونڈ کر رہے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. آگے کیا ہے جی؟ ام تقولون، یہاں پہ دیکھیں ام
کیا. ام تقولون، تقولون کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی مضارع، ترجمہ کیا بنے گا؟ کہتے ہو. ام تقولون کیا تم کہتے ہو. آگے کیا ہے جی؟ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اب دیکھیں یہاں پہ یہ نسب ہے کہ جر ہیں؟ یہ سب نسب ہیں. اور یہ دیکھیں اسباطہ بھی نسب ہے کیونکہ پیچھے ان کا ایفیکٹ ہے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام کانو کا کیا مطلب ہے جی؟ ہاں وہ سب تھے. ہم اس کا اسم. ہودن کیا تھے؟ ہودن یہودی، او نصارا کیا مطلب جی؟ یا نصرانی. کل کا کیا مطلب جی؟ ہاں جی کل فعل امر کہہ دیجئے. انتم کیا مطلب جی؟ انتم. ہاں جی استفہام انتم کیا تم سب. آگے کیا ہے؟ انتم. ہاں جی اعلم اسم التفضیل سب سے زیادہ جاننا. انتم اعلم کیا تم بہت زیادہ جانتے ہو. ام اللہ کیا مطلب؟ یعنی کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ یعنی انتم اعلم ام اللہ، یعنی کیا تم جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یقیناً اللہ زیادہ جانتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ ومن ازلم ممن کتم شہادتن عندہ من اللہ. ہاں جی من اللہ. یہاں پہ آئیں. واو عطف، من استفہامیہ، کون، ازلم دیکھیں وہی ایک ہی وزن ہے. اعلم، ازلم، اس سے پہلے بھی ایک آیا تھا، وہ کیا تھا؟ احسن، احسن، اعلم، ازلم، اس میں تفضیل کے صیغے ہیں. ومن ازلم، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم. مم یہ ہے من، یہ من ہے موصولہ، یعنی جو میں سے. اور کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ جو میں سے. اب وہ جو کون ہے؟ کتما باب نون، کتما یکتم چھپانا. کیا مطلب ہے جی؟ چھپانا. فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ کتما. یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے. اس سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے. کیا چھپائے؟ شہادتن گواہی. عندہ کہاں چھپائے؟ اس کے اپنے پاس، یعنی اپنے پاس رکھے گواہی کو چھپا کے. من اللہ، یعنی وہ اللہ سے چھپاتا ہے گواہی کو. یعنی اس کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، پھر بھی گواہیوں کو چھپاتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کیا مطلب ہے جی؟ واو عطف، ما کون سا ہے یہ؟ نفی کا. وَمَا اللَّهُ دیکھیں با آ رہا ہے نا، با اور ما کا ہرگز نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ اسم ما، بغافل متعلق خبر. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. ان ما یہ ما موصولہ ہے، اس جو کے بارے میں. تعملون جو تم سب کرتے ہو. فعل مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، انتم اس کا فاعل.
آخری آیت جی پارہ نمبر 1 کی ایسے ہی ہے، اور یہ ہم کل کر چکے ہیں ایسے ہی. ہاں جی کیا ہے جی آیت؟ تلکا امتن قد خلت. کیا مطلب اس کا؟ وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی. قد خلت. آگے لہا ما کسبت. سیم آیت ہے. لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ موصولہ ما جو اس نے کمایا. آگے وَلَكُمْ ما کسب تم، اور تم سب کے لیے وہ جو تم سب نے کمایا. آگے وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم ہرگز سوال نہیں کیے جاؤ گے اما کانوا یعملون. کیا مطلب جی؟ اس جو کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے تم ہرگز سوال نہیں کیے جاؤ گے. جی مجھے تو الحمدللہ بہت آسان فیل ہو رہا ہے. آپ کے بارے میں بھی میں یہی امید کر سکتا ہوں. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بہت مانگا کریں، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی. یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے توفیق عطا فرمائی ہے. پہلا سپارہ سورہ بقرہ آلموسٹ آدھی سے زیادہ گزر گئی نا، ایسے ہی یا آدھی ہو گئی؟ یوں سمجھے تقریباً آدھی ہو گئی. 143 پہ آدھی ہوگی نا، 143 پہ آدھی ہوگی نا، 143 آیات پہ، اور 141 ہم نے کر لی ہیں. تو الحمدللہ آدھی سورہ بقرہ ہماری ہو چکی ہے. امید ہے 28 فروری سے پہلے آلموسٹ 200 آیات تک ہم ٹچ کر جائیں گے. پاسبل ہے، عین ممکن ہے انشاءاللہ. اور باقی پھر ہم آ کے کریں گے. اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے، اور یہ کنٹینیو آپ لوگوں کی حاضری سے رہے گا، ورنہ میں اکیلے کس کو ساتھ کیا کروں گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آپ کا ساتھ بھی بہت ضروری ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا ساتھ ضروری ہے کہ ہم سب مل کے کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ ہمیں توفیق نہ دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تفسیر دیکھتے ہیں جی، مختصر تفسیر ہے اس کی. تفسیر ابن کثیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اس کی تفسیر: مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان اور انبیاء کرام علیہم السلام میں عدم تفریق کرنے کا حکم. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرمائی کہ اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کی طرف جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر مفصل ایمان لائیں، اور سابقہ انبیاء کرام کی طرف اس نے جن کتابوں کو نازل فرمایا تھا اس پر بھی مجمل ایمان لائیں. اس آیت میں کچھ انبیاء کرام کا تو اللہ نے باقاعدہ نام لے لیا، جبکہ باقی تمام کی طرف سے اجمالی طور پر اشارہ فرما دیا، اور حکم دیا کہ مومن ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہ کریں، بلکہ ان تمام انبیاء پر ایمان لائیں، اور لوگوں کی سی روش اختیار نہ کریں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہی لوگ حقیقی کافر ہیں. امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا. مسلمانوں تم اہل کتاب کی تصدیق کرو، نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ دیا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس نے ہماری طرف نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں.
دوسرے ائمہ کرام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت میں آمنا باللہ وما انزل الینا اور دوسری رکعت میں آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون سورہ آل عمران کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ اسباط سے مراد حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ہر بیٹے کی اولاد خوب پروان چڑھی اور اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہی وجہ ہے کہ انہیں اسباط کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ دوسرے ائمہ کا قول ہے کہ اسباط کی بنی اسرائیل میں وہ حیثیت ہے جو قبائل کی بنی اسماعیل میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کی قومیں ہیں۔ نیز اس وحی پر ایمان لانا مراد ہے جو ان میں سے موجود انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمائی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، سورہ مائدہ۔ تم پر اللہ نے جو احسان کیے ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیا اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، سورہ اعراف، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے بنا دیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبط اس جماعت اور قبیلے کو کہتے ہیں جس کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سبط اور اسباط کا مطلب کیا ہے ایکچول میں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور اس کے تمام رسولوں کی تصدیق کریں۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم تورات و انجیل کے ساتھ ایمان لائیں لیکن ان کے مطابق عمل نہ کریں۔ ابو حاتم نے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات، زبور اور انجیل کے ساتھ ایمان تو لاؤ لیکن عمل کرنے کے لیے تمہیں قرآن ہی کافی ہے۔ باقی آیات کی تفسیر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو پھر وہی ہیں مخالفت میں، سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے خوب جاننے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جو بِهِ میں ہا جا رہا ہے نا، یہ کتاب کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کس کی طرف ہے؟ کتاب پر ایمان لانے کی طرف ہے۔ ہم نے جبکہ گرامر میں کیا تذکرہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف، تو یہ ہے کتاب کے پر ایمان لانا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا ونصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی عندہ من اللہ، اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اور یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان کی تفسیر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کفار، اہل کتاب وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں، تمام رسولوں پر اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح مومنوں تم ایمان لائے ہو، تو وہ ان میں سے کسی میں بھی فرق نہ کریں تو وہ بھی حق کو پا کر رہنمائی حاصل کر لیں گے، اور اگر وہ حق سے منہ پھیر کر تمام حجت کے بعد بھی باطل کو اختیار کریں تو وہ تمہارے مخالف ہیں۔ ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور وہ ان کے مقابلے میں تمہیں فتح و نصرت سرفراز کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب جاننے اور سب کچھ سننے والا ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے ترجمے میں وہ لکھ رہے ہیں اور وہ خوب سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی یہاں پہ انہوں نے اور سے ترجمہ کیا ہے، تو یہ فرق آپ کو ملے گا۔ یعنی بعض علماء، میں کل بھی ایک ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں اس طرح کی آیات کا ترجمہ اور سے کیا گیا ہے، صحیح ہے جی۔
آگے فرماتے ہیں جی امام ابن ابو حاتم نے زیاد بن یونس کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ نافع بن ابو نعیم نے بیان کیا کہ جب ایک خلیفہ نے میرے پاس اصلاح کی غرض سے مصحف عثمان بن عفان بھیجا تو زیاد کہتے ہیں کہ میں نے نافع بن ابو نعیم سے کہا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو مصحف شریف آپ کی گود میں تھا اور آپ کا خون اس آیت پر گرا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نافع نے جواب دیا ہاں یہ درست ہے، میں نے خود اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو دیکھا تھا۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ صبغت اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے۔ دوسرے بزرگان فرماتے ہیں کہ جبکہ فطرت اللہ سورہ روم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کیے رکھو، تو یعنی صبغت اللہ سے مراد کیا ہے؟ دین اللہ، اللہ کا دین۔ تفسیر آیات باقی ماندہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ مشرکوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ یعنی کیا تم ہم سے اللہ کی توحید، اس کے اخلاص، اس کے احکام و اتباع و اطاعت کے اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، اور ہم پر اور تم پر صرف اسی کا تصرف اور اختیار ہے، صرف وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی وحدہ لا شریک کو خالص اور حقیقی معبود تسلیم کیا جائے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی ہم تم سے اور معبودان باطلہ سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور تم ہم سے بری ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ یونس، اور اگر آپ کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہیں اور میں تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ سورہ آل عمران، اے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگے تو کہہ دیجئے کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ، اور ان کی قوم نے ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اور فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، تم ہم سے بری ہو، ہم تو خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے اس دعوے کی بھی تردید فرمائی کہ ابراہیم اور ان کے بعد ذکر کردہ انبیاء کرام علیہم السلام یہودی یا عیسائی تھے، وہ نہ ہی ان کی اولاد انہی کی ملت پر یہودی یا عیسائی تھی۔ بنا بنی فرمایا قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، کہہ دیجئے بھلا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، اور اسی وجہ سے تو اس نے یہ بتایا کہ ابراہیم یہودی یا عیسائی نہ تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس موجود ہے چھپائے۔ کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے تھے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دین تو اسلام ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودیت و نصرانیت سے بری تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی گواہی دی اور اس گواہی دینے کا اللہ کے لیے اقرار بھی کر لیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت موجود تھی، اسے انہوں نے چھپا لیا۔ اور فرمان باری تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ میں شدید وعید اور سرزنش ہے کہ اس بات کو نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمہارے عمل کا احاطہ کیے ہوئے اور تمہیں تمہارے عمل کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔ پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ جماعت گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کو وہ ملے گا جو اس نے کیا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کیا، یہی انہیں اپنے اعمال کا اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی، یعنی ان کی اطاعت و پیروی کر کے بغیر محض ان کی طرف انتساب تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گا، یعنی یہ کہنا کہ میں تو فلاں کی پیروی کرتا ہوں، یہ کہنا کافی نہیں، بلکہ عمل کے اوپر سب بات منحصر ہے۔
لہٰذا محض نسبت کی وجہ سے فریب خوردہ نہ بنو، بلکہ ان کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والے اور ان تمام رسولوں کی اتباع کا دم بھرنے والے بن جاؤ جنہیں خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر مبعوث کیا گیا تھا، کیونکہ جو اللہ کے کسی ایک نبی خصوصاً سید الانبیاء و خاتم المرسلین اور تمام انسان اور جن کی طرف رسول رب العالمین کے ساتھ کفر کرے تو اس نے گویا تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کفر کیا۔ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی سائر انبیاء اللہ اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔